السلام علیکم۔ آج بات کریں گے کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی 1000 سال کا بیریئر کراس کر چکے ہیں تو کیسے؟ پہلے اس چیز کو دیکھیں گے، جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ آخرت کا چونکہ ہمارے 1000 سال کے برابر ان کا دن ہے، تو اب عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ صرف 2 دن ہی گزارے ہیں، وہ اس کو 1000 سال کاؤنٹ نہیں کرتے، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کے پتہ نہیں وہ کون سی کائنات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کون سا جہان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو بے شمار جہان ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس جہان کا ذکر ہے، لیکن فرمایا کہ تمہارے 1000 سال جو ہیں وہاں کا ایک دن ہے۔ یہ تو ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ وہ جو جہان ہے اس کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اس سے وقت کی مختلف ڈائمنشن کی، وقت کی مختلف اثر پذیری کی یا وقت کی مختلف فریکوینسی کا نہیں بتایا گیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہماری زمین پہ 24 گھنٹے کا دن رات ہے، تو مریخ پہ ہو سکتا ہے 4 گھنٹے کا ہو، اور چاند پہ ہو سکتا ہے 1 لاکھ سال کا ہو، کیونکہ چاند کا تو ایک ہی ڈائریکشن ہے جو سورج کے سامنے ہے اور وہی سامنے رہتی ہے۔ تو یہ تو اس دن کے چھوٹے بڑے ہونے کا کہا گیا ہے۔ ہم چونکہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم تو اسفل سافلین ہیں۔ ہماری تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی تھیں اپنے نائب کی حیثیت سے، اس کو کم کر دیا گیا ہے، اسفل سافلین، اور اس سے پست کر دیا گیا ہے، ہمیں تو پست سے پست کر دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں 12 گھنٹے بعد ہمیں آرام کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں تو اسفل سافلین ہے۔ لیکن وہ جو دنیا ہے جس میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو بڑی اچھی تقویم پہ پیدا کیا، بڑے اچھے اندازے سے پیدا کیا ہے، تو وہ جو اچھے اندازے سے پیدا ہوئے ہیں، جو احسن تقویم ہیں، جو مکمل انسان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نیابت کرنے کے قابل ہیں، ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ 1000 سال کا دن ہو اور وہ اس میں سروائیو کر سکتے ہوں، کیونکہ ہم تو اسفل سافلین ہیں۔ دیکھیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح ایک اسپیشل روح ہے، اور اس نے ایک ہی سیل کو اسٹیم سیل بنا دیا، یعنی ایک ہی ایگ کو اس نے اسٹیم سیل بنا دیا، اس میں اسپرم نہیں تھا، میل اسپرم نہیں تھا، لیکن ایک ہی کو جو اس نے بنا دیا، اس روح میں ایسی طاقت، ایسی صلاحیت، ایسی میگنیٹک فیلڈ، ایسا کوئی سسٹم تھا۔ تو کیا جس نے ایک اسٹیم سیل بنا دیا ایک ہی ایگ سے، تو کیا اس نے کوئی خاص قسم کا ڈی این اے نہیں بنایا ہوگا جو 1000 سال کا بیریئر کراس کر گیا ہو؟ تو اس انداز سے ہم دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ تھوڑی سی زندگی گزاری اور پھر آسمانوں پہ تشریف لے کے 2000 سال سے آپ آسمان پہ ہیں، تو مطلب ہے کہ وقت کی ڈائمنشن، وقت کے اثر پذیری تو وہی ہے، لیکن آپ 1000 سال کا بیریئر کراس کر چکے تھے۔ آپ لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم ہے، احسن تقویم پیغمبروں کی ذات ہی احسن تقویم ہے۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کامل کہا جاتا ہے، مکمل انسان، تو پیغمبر سب ہی مکمل انسان ہیں۔ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک عمارت ہے اور میں اس عمارت کی آخری اینٹ ہوں جس سے عمارت مکمل ہو جاتی ہے، مطلب ہے کہ اب ساری احسن تقویم ہے، سب ہی اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق ہیں، بہت اچھے انداز سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو آپ 1000 سال سے زیادہ تھے، تو اسی لیے آپ کی عمر جو ہے، آپ کا ڈی این اے جو ہے وہ اس بیریئر کو کراس کر چکا ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، احسن تقویم، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ملک الموت تشریف لائے تو انہوں نے آپ سے اجازت مانگی تھی روح قبض کرنے کی۔ اس کا مطلب ہے کہ احسن تقویم جو ہیں، جو مکمل انسان ہیں، ملک الموت کو بھی ان پہ اختیار نہیں ہے، وہ بھی ملک الموت ان کی روح قبض نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اجازت نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا نائب ہو کے
پھر کوئی بھی مخلوق ان پہ سپیریئر نہیں ہو سکتی، ان سے اعلیٰ نہیں ہو سکتی سوائے اللہ کے، اللہ ہی ان سے اعلیٰ ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی 2000 سال سے وہاں پہ ہیں، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیریئر کراس کر چکے تھے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہاں، آپ 1000 سال کا جو بیریئر ہے، جیسے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان میں سے کچھ گروہ ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو، تو یہ 1000 سال تو انسان کی عمر ہے ہی۔ اچھا، اب آتے ہیں انسان کی دوسری صلاحیتوں کی طرف۔ دوسری صلاحیتیں کیا ہیں انسان کی؟ دوسری صلاحیتیں اس کی ذہنی صلاحیتیں ہیں۔ ایک بابا جی تھے کراچی میں، جنہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا، اور وہ بڑی سائنٹیفکلی اس پہ ریسرچ کرتے تھے اور لوگوں کو سکھاتے بھی تھے، جسے ہم روحانیت کہتے ہیں۔ تو وہ اس کو ٹائم اینڈ اسپیس کی تھیوری کہتے تھے۔ جب وہ ایک دفعہ کہیں چلے گئے، بارش تھی اور ان پہ پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، تو ان سے آدمی نے پوچھا کہ حضرت کیسے ہے کہ آپ کے پاس کوئی چھتری بھی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی چھتری بھی نہیں ہے، اور پھر آپ یہاں پہ آگے بغیر چینٹا بھی نہیں پڑا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ٹائم اینڈ اسپیس کی تھیوری ہے۔ محی الدین نواب نے سسپینس میں اپنا شور آفاق کس کہانی جو لکھی ہے دیوتا، وہ اسی بابا صاحب کے ادارے پہ بیس تھی۔ تو اس بابا صاحب نے فرمایا کہ یہ انسان کی جو ذہن ہے، اس میں اتنی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہیں کہ اگر یہ کھلتی جائیں تو انسان نہ جانے کیا سے کیا بن جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانی ہمیں آرکیالوجی ملتی ہیں، آرکیالوجیکل سائٹ میں جو ہمیں مجسمے یا پینٹنگ ملتی ہیں، ان میں ایک ہاتھ میں ایک پائن ایپل پکڑا ہوتا ہے۔ تو پائن ایپل اصل میں ایک پائنیل گلینڈ ہے، جو ہمارے بالکل یہ دونوں بھاؤں کے درمیان ماتھے کے بالکل سیدھ میں، ناک کے اوپر بالکل سیدھ میں، ہمارے سر کے پچھلے حصے میں ہوتا ہے، جہاں پہ ہندو عورتیں تلک لگاتی ہیں، بالکل اسی جگہ، بالکل سر کے پیچھے۔ تو ابتدا میں یہی پائنیل گلینڈ ہوتا ہے جس کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے جو دوست مراقبہ کرتے ہیں تو ان کا یہ پائنیل گلینڈ ایکٹیو ہو چکا ہوتا ہے، وہ کیمیکل دیتا ہے جس سے ان کے ذہن کی پرواز جو ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے پرے چلے جاتی ہے، بیانڈ دا ٹائم اینڈ اسپیس۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ پتہ نہیں کون کون سے جہانوں میں گئے تھے۔ یہ لمحوں میں تو ممکن نہ تھا، نہ جانے کتنے 1000 سال آپ کو لگے تھے وہاں پہ، کتنے کائناتیں آپ نے دیکھی تھی، کون کون سے جہان دیکھے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 1000 سال کا بیریئر کراس کر چکے ہوں، کیونکہ ہمیں کوئی پتہ تو نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کتنا عرصہ گزارا، کتنا وقت گزارا تھا، وقت کا تو ہمیں کہیں بھی نہیں دیا گیا۔ تو ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی بڑی جرنی جو تھی، تو یہ تو اور اتنے تھوڑے وقت میں ممکن نہیں تھی۔ اور پھر جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے ملے، تو جب اس کی ایک مثال میں آپ کو ایسے دوں گا، جب جنت میں ملیں گے تو لاکھوں سال انسان اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہی دیکھتا رہے گا۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سال بھی نہیں دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کا جلوہ؟ ایسا مبہوت ہو جائے گا انسان۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے خیال میں 1000 سال کے بیریئر کراس کر چکے تھے۔ اس لیے جب ملک الموت تشریف لائے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آسمان پہ آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور سب آسمان کے سب جو مخلوقات ہیں وہ آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام 1000 سال کا بیریئر کراس کر چکے تھے۔ اپنی رائے دیجیے گا۔ السلام علیکم۔